السلام ورحمۃ اللہ. اب بات مت کریں انشاءاللہ بعد میں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إني أعوذ بك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين یا رب العالمین. چلیے آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سورہ فیل. اس کو پہلے تجوید کے رول سے دیکھیں گے، پھر اس کا ورڈ ٹو ورڈ ہوگا، اصطلاحی ترجمہ، جو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر جانیں گے، مورل ویلیوز جانیں گے، کوشچن آنسر مینی مور. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو علم حمزہ حلقی ہے، لم میم ساکن کے بعد تو آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا. علم تر، را کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ زبر کے ساتھ ہے. کیفا یائے لین ہے، متحرک ورڈ کو جلدی پڑھتے ہیں، پتہ ہے یائے لین کو نرمی کے ساتھ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ کیفا، فعل، تینوں متحرک ہیں، جلدی پڑھیں گے. عین حلقی ہے، اس کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے. فعل، فعل نہیں کہیں گے، فعل. علم تر کیف فعل ربک، را کو بھی پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، با مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے. ربو کا، کاف کو جلدی سے پڑھیں گے. بی اصحاب الفیل، حمزہ حلقی ہے، صاد حروف مستعلیہ سے ہے، ہیوی پڑھیں گے. بیاصحا، ہا پہ فتحہ مستقیمہ، مد حکمی 2 کاؤنٹ. بیاصحاب الفیل، اور لام کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ فا قمری سے ہے، تو بیاصحاب الفیل یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، اور لام کو ایک سکون دیں گے. وقت بس سکون ہے، وقت بل اسکان ہے، وقت بل ابدال ہے. تینوں میں سے کیا ہے آپ لوگ بتائیے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم. یہاں پہ کون سا سکون ہوگا؟ وقت بل ابدال، وقت بل اسکان، یا وقت بل سکون؟ ہاں، وقت بل اسکان ہوگا. ٹھیک. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. علم حمزہ حلقی ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، جیم پہ قلقلہ ہوگا. یجعل، اور لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، جما کے پڑھنا ہے. یجعل یعنی ہماری ٹنگ مخرج پہ پوری طریقے سے ٹچ ہو کے جم کے پھر ہٹے گی. اگر ہم چھلا کے ہٹا لیں گے تو وہ قلقلہ ہو جائے گا. علم یجعل کیدہم، یائے لین ہے، باقی متحرک ورڈ کو جلدی پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پہ بھی صاد کو جلدی سے پڑھیں گے، اور یا مدہ ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، اور لام کو ایک سکون دیں گے. وقت بالاسکان. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور ذات کا مخرج بہت ہی، نہ یہ دال ہے اور نہ یہ زا والا زا ہے، اس کا مخرج دونوں کے بیچ کا ہے. تضلیل، اب پورا بہت سے لوگ تدلیل کہہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ تزلیل کہہ دیتے ہیں، تو یہ نہ تزلیل ہے یہ نہ تدلیل ہے. ٹھیک، بیچ کا مخرج ہے، تو ایسا ہمیں پریکٹس سے آئے گا.
कैसे बोलेंगे, तौदलील, यानी زبان کا جو سائڈ ہے وہ ہمارا پوری جو ہمارے جو چوڑے والے ٹیتھ ہوتے ہیں ان سے جا کے ٹچ ہو کے لگے گی. آگے دیکھیے آیا نمبر 3. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. سین اور لام کو جلدی سے پڑھیں گے, متحرک کو ایک دم بھی نہیں کھینچنا ہوتا ہے. علیہم عین حلقی ہے, یا لین ہے, نرمی سے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد تو آ رہا ہے, اظہار ہوگا. علیہم طیرن, یا لین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے, یہاں پہ بھی اظہار ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حمزہ ہا عین ہا غین ہا ہے تو کیا ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے. طیرن ابابیل, با کے بعد کا الف مدہ ہے, 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. اس کے بعد یائے مدہ ہے, 2 کاؤنٹ پڑھیں گے اور لام کو ایک سکون دیں گے. وقت بالاسکان ہوگا. ترمیہم بحجارت من سجیل. ترمیہم را ساکن سے پہلے آپ کا زبر آیا ہوا ہے تو یہ بھی ہیوی پڑھیں گے, یا مدہ ہے ہیوی پڑھیں گے. ترمیہم, امیم ساکن کے بعد یہاں پہ با آیا ہوا ہے تو کیا ہوگا, اخفا شفوی ہوگا, غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ترمیہم بحجارت, ہاں حلقی ہے, اس کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے. جیم کے بعد کا الف مدہ ہے, 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. را کو ہیوی پڑھیں گے. اور یہاں تم میں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یرملون والا آپ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب یا غا میم لام واو نون آئے تو یہاں پہ میم آ رہا ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا, اور اگر را لام آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا. بحجارت من سجیل, نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے, یہاں پہ اخفا ہوگا. اس کے بعد جیم مشدد ہے اور یا لین ہے اور لام کو ایک سکون دے دیں گے. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فا جیم عین لام سب کو جلدی پڑھیں گے. ہم میم ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے, اظہار شفوی ہوگا. عصفم صاد پر سکون ہے تو یہاں پہ ہمس کا قاعدہ ہوگا. آپ نے ہمس کے لیٹر پڑھے نا, فحسبہ شخص سکت, فا ہا سا 2 چشمی والا, ہا شین خا صاد سین کاف تا. جب یہ ساکن ہو, متحرک ہو تو بھی ہمس ہوگا, جب ساکن ہو تو یہ پورا ہمس ہم کو پتا چلے گا. اسی طریقے سے بھی اصحابل میں بھی ہمس کا قاعدہ ہو رہا, صاد ساکن ہے اور عصف میں بھی صاد ساکن ہے. تو جہاں پہ یہ ہمس کے لیٹر ساکن ہوں گے تو تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ اس کو سیکھیے. تو یہاں پہ ہمس کا معنی آپ نے پڑھا تھا پستی ذوق. تو ہماری جو سانس ہے جب ہم ان ورڈ کو بولیں گے تو ہم اپنا ہینڈ اپنے فیس کے سامنے, ماؤتھ کے سامنے کریں گے تو وہ سانس ہماری کیری آن رہے گی, ہمارے جو ووکل کارڈز ہیں وہ اوپن رہیں گے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اور تنوین کے بعد میم آیا ہے, یہاں پہ بھی ادغام مال غنہ ہوگا. حمزہ ساکینہ ہے, جھٹکے سے پڑھیں گے. واو مدہ ہے, 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. لام کو سکون دے دیں گے. مأکول, اب یہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ مأکول یا ابابیل یا تضلیل, تو آپ یہاں پہ جب اس کو سکون دے رہی ہیں, سکون عارض دے رہی ہیں, تو اس کو طول توسط قصر تینوں طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہیں. تو الحمدللہ تجوید کے رول سے آپ کی سورہ اینالائز ہو گئی. اب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. اگر کوئی بھی رولنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہو. آگے چلیے ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے.
अलम तरा, आ आपने हुरूफ इस्तिफाम पढ़े हैं, आ हल मा मन माजा, वही आ है। आ मतलब क्या, लम मतलब होता है नहीं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। और लम आप जानती हैं कि ये पहले मुजारे से पहले आता है और दो तरह का अमल करता है, जोरदार नफी कर देता है और मुजारे को माजी के माना में कर देता है। तो आप तर्जुमा क्या कर रही है, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। अब यहाँ पे तरा मुजारा है तो आपको देखता है, ये देखेगा तर्जुमा करना चाहिए ना। तो आप अलम तरा का तर्जुमा क्या करती है, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं, तुमने जाना नहीं। तो इस तरीके से इसका माजी में ही तर्जुमा होगा। म्यूट प्लीज, वो होस्ट एक्टिव रहिए। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। कैफा मतलब कैसा होता है। फ़अला मतलब किया। तो कैफा फ़अला, अलम तरा कैफा फ़अला, कैसा किया। रब्बू रब का, आप। कैफा फ़अला कैसा किया, रब्बू का तुम्हारे रब ने या आपके रब ने। बी मतलब से या साथ होता है, बाहर फिजर आपने पढ़ा है। तो बी असहाबिल फील, वालों के साथ। तो बी असहाबी, वालों के साथ। बी मतलब से, असहाब साहिब की जमा है, वाले या साथी को कहते हैं। फील मतलब हाथी। तो पूरा तर्जुमा क्या हुआ, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने या तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। आया नंबर 2 देखिए, फिर वही आ लम, यजअल क्या नहीं कर दिया। आ मतलब क्या, लम मतलब नहीं, जाला यजअलू मतलब होता है आप बनाना या करना भी पढ़ा है आपने। तो अलम यजअल, अलम का माना क्या नहीं, यजअल कर दिया, कई दहुम उनके दाव ने। कईदुन आपने पढ़ा है ना, मकर तदबीर। तो कई दहुम उनका दाव या उनकी तदबीर, फी तज़लील गुमराही में। तो क्या अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उसने उन लोगों की सारी चालें या सारी तदबीरें बेकार नहीं कर दी थी। आया नंबर 3 देखिए, व अरसला अलैहिम तोयरन अबाबील, वाव और अरसला आपने पढ़ा हुआ है, अरसला युरसिलु इरसालन भेजना। तो वह अरसला और भेजे, अलैहिम उन पर, अला मीन्स पर, हुम उन पर, हुमा हुम हा हुमा हुन्ना आपने पढ़ा है जमीर। अलैहिम उन पर, तैरन पढ़ा है आपने परिंदे, तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड। अबाबील किसको कहते हैं, झुंड के झुंड। अब यहाँ पे देखिए, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तो अरसला का माना होता है भेजना। और अरसला जब दो तरीके से आता है, एक अरसला होता है इला के साथ, एक अरसला होता है अला के साथ। ठीक है, दोनों तरीकों से कुरान करीम में यूज हुआ है। तो अरसला जब आता है कि जैसे हम लोग सूरह कसस में पढ़ते हैं ना, रब्बना लौला अरसलना इलैना रसूलन, ऐ हमारे रब आपने हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा। तो रब्बना लौला अरसलना इलैना, ठीक है। तो इला जब अरसला के बाद इला आएगा तो यानी किसी की तरफ भेजना, अरसला इला। और यहाँ पे आप देख रही हैं वहां सूरह कसस में क्या है, इला, इलैना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है, वह अरसला अलैहिम, तो यहाँ अला आया है। तो जब अला के साथ आएगा अरसला, तो किसी को किसी की तरफ भेजना, ये तर्जुमा हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी को किसी के, अला मीन्स होता है पर ना, तो किसी के को किसी के ऊपर भेजना यानी मुसल्लत करना। इस तो अल्लाह ताला ने वारसल अलैहिम तोयरन अबाबील,
ان کے اوپر مسلط کر دیے تھے. کس کے اوپر؟ ہاتھی والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے تھے. تو ارسلہ الا اور ارسلہ علی دونوں معنی الگ الگ ہوتے ہیں، اور دونوں قرآن کریم میں سورہ قصص میں یہ ہمیں آیت ملتی ہے. ربنا لولا ارسلنا الینا رسولا، اور یہاں پہ ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو دونوں اعلیٰ اور الا کے فرق سے معنی بھی وہ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے تھے، جو ان کو تباہ کر دیے، ایک دم بیکار کر دیے. آئے نمبر 4 دیکھیے، ترمیہم بحجارت من سجیل. ترمی رما یرمی مطلب ہوتا ہے پھینکنا. وہاں جب حج کرنے جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں نا مینا میں، شیطان کو جو 3 پلر بنے ہیں مارتے ہیں نا. تو ترمیہم پھینکنا، اور ترمیہم یہ جو پھینکنا ہے نا وہ ایسے نہیں کہ آپ کچھ بھی جو تھرو ہوتا ہے نا کچھ بھی کہیں بھی پھینک کے چلے آئیے، وہ چیز نہیں ہے. یہ ایک دم نشانہ جس کو کہتے ہیں نا، پوائنٹ آؤٹ کر کے پھینکنا کہ وہ لگ ہی جائے. تو وہاں جو رمی کرتے ہیں نا ادھر ادھر پھینک کے نہیں چلے آتے ہیں، بہت ہی کوشش ہو کے پھینکتے ہیں نا. تو ترمیہم پھینکتے تھے بحجارت کنکریاں، من سجیل سنگ گل اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو یہ جو سجیل ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کنکریاں ایسی تھیں کہ جو گیلی مٹی کو پکا کے وہ اتنی ہارڈ ہو جائے کہ وہ پتھر لائک پتھر ہو جائے. تو اس طریقے کی وہ مٹی تھی کہ پکی ہوئی ایک دم. ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. تو سجیل کون سی ہو گئی؟ پکی مٹی. نوٹ کرتے جائیے گا کہ کوشچن آنسر آیا کہ سجیل کسے کہتے ہیں، تو گیلی مٹی کو جو آگ میں پکایا گیا ہو یعنی پکی مٹی کو کہتے ہیں. سجیل مطلب وہ پتھر نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کنکر کے پتھر یا پتھر پھینک رہے تھے، تو وہ مٹی کو پکا کے وہ بنایا گیا تھا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. تو جعل یجلو آپ جانتے ہیں کہ بنانا یا کرنا دونوں ترجمہ ہوتا ہے. بس ان کو کر دیا یا تو ان کو کر دیا، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھایا ہوا. یہ اسفن کسے کہتے ہیں؟ اسفن معنی ہوتا ہے بھوسا. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتا ہے. اور ہم لوگ سورہ رحمان میں پڑھتے بھی ہیں نا، والحب ذو العصف والریحان، اور اناج جس میں بھوسا ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو یہ جو اسفن ہوتا ہے نا، جو اناج جو فوڈ گرینز ہوتا ہے اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا کر دیا تھا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا. اور بھوسا تو یوں ہی منتشر تنکے تنکے ہوتا ہے. تو وہ کیا بھوسا کسے کہتے ہیں؟ جو اناج کے اوپر کا جو مطلب جو کور ہوتا ہے وہ کیسے. اور پھر معقول کھایا ہوا، جب اینیملز کھاتے ہیں نا تو ان کے سائڈ سے ماؤتھ سے گرتا ہوا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا کر دیا تھا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. وہ کھایا ہوا بھوسا جو ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو کہ پھر ان کو کوئی جانور بھی کھانا پسند نہیں کیا، یعنی پورے طور سے ٹوٹلی ایک دم انہیں برباد کر دیا تھا. کیونکہ کوئی جانور بھی ہوتا ہے تو جو جانور کا جو مطلب جیسے آپ کچھ اس طریقے کی چیز رکھ دیجئے سڑی گلی تو وہ بھی نہیں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو اس طریقے سے کر دیا تھا. تو یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہو گیا اور اصطلاحی ترجمہ ہو گیا. تو ترجمہ واپس سے دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیسا معاملہ کیا؟ کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ اب یہاں پہ چال کا لفظ آ رہا ہے تو آپ کہیں گی کہ وہ تو ابرہا اوپن لشکر لے کے آیا تھا، اس میں اس نے چال کہاں کی تھی؟ تو وہ تو کھلے عام آیا تھا کعبہ کو ڈیمالش کرنے کے لیے.
تو ایسا نہیں ہے، وہ چال مکر تدبیر جو آپ نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے، وہ یہی تھا نا کہ وہ پہلے سے دیکھ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، کعبہ کی وجہ سے کیسے یہاں پہ لوگ پھل پھول رہے ہیں، اور کیسے قریش تجارت کر رہے ہیں، کیسے سب کچھ اچھا چل رہا ہے. تو اس کے دل میں حسد ہوئی نا، جلن ہوئی نا کہ لوگ یمن سے وہاں نہ جائیں، اور اسی لیے تو اس نے اپنا کلیسا تیار کیا تھا. تو وہ ایک چال کے تھرو اس نے اپنا گرجا گھر اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں اور لوگ خوب اللہ کی عبادت کریں. اور تو اس کی منشا کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی؟ تو وہ تو ایک چال تھی، ایک تدبیر تھی کہ کعبہ کی وجہ سے جیسے ان لوگوں کو اس قدر کی عزت، شہرت، دولت سب کچھ ملی ہے، تو یہ یہاں یمن میں بھی اسی لیے اس نے جو ہے ایک عالیشان کنیسہ تیار کرایا تھا. تو وہ ایک چال ہی تھی. تو علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ اور کیا کیا پھر؟ ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے، جو ان پر کیا کرتے تھے؟ پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. جب وہ پتھر پڑے تو یہ کیسے ہو گئے؟ ایک دم کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن گئے. تو اللہ ان ایسے واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے نہ بنے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکام ہیں اسے مانیں، سمجھیں، کریں. اب اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس استفہام و سوال سے مقصود اس واقعے کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے. یعنی کوشچن کیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے کوشچن کیا جا رہا ہے، کیا تم کو معلوم نہیں، تم کو پتہ نہیں؟ تو یہ ایک اس میں جو اس واقعے کی جو عظمت تھی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیسا معجزہ کیا تھا، تو اس کی جو ہولناکی اور کتنا خطرناک وہ تھا، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے کا سوال کر رہے ہیں قریش سے. پھر اس کے بعد میں آگے اس معاملے کا بیان ہے. کیا ان کی تدبیر کو جو کعبہ ویران کرنے کے لیے تھی سرتاپا غلط نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ؟ ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان پر کیا کرتے تھے؟ کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا. حاصل یہ ہے کہ احکام عالیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو بھی اس کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، تو اس کو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام عالیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب و عقاب سے بے فکر نہ رہنا چاہیے. عقاب مطلب عقاب سزا پڑھا ہے آپ لوگوں نے، تو ایسے عذاب و عقاب سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی عذاب آ جائے، جیسے اصحاب فیل پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا. سب پہ عذاب آئے تھے کہ نہیں؟ پوری کی پوری امت ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہی عذاب آ جائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے. یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کا عذاب آ جائے، اور نہیں تو آخرت میں تو عذاب یقینی ہے. جو ہم کریں گے اس کو ہمیں پا لینا ہے ضرور بالضرور. پھر آگے دیکھیے اس سورے میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے. انہوں نے بیت اللہ کو ڈیمالش کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی. حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر دیا. یعنی ان کا کچھ روایت میں آیا ہے کہ 60,000 کا لشکر تھا،
تو حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر دیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، جو وہ عزم کر کے آئے تھے، جو ارادہ کر کے آئے تھے، اس کو نیست و نابود کر دیا۔ نوٹ کرتے جائیے گا۔ آگے دیکھیے واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا، اسی سال میں ہوا۔ تو یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا۔ نوٹ کرتے چلیے گا ساتھ ساتھ۔ بعض روایت سے بھی ریپیٹ کر دیجیے۔ حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور پھر یہ واقعہ اس سال ہوا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ بعض روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہی مشہور قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو یہ ایک جو معجزہ قرار دیا گیا، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے کا ہی یہ معجزہ ہے۔ اب معجزہ تو جب معجزے کا یہ قانون ہے کہ وہ نبی کے دعوے نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب نبی کا دعویٰ نبوت ہوتا ہے اسی کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ تھا ان کی لاٹھی یا ید بیضا، تو نبوت کے ساتھ انہیں ملا تھا نا۔ تو معجزے کا کیا وہ ہے کہ معجزے کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوے نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دعوے نبوت سے پہلے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے، حق تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، یعنی کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ولادت سے پہلے بھی دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزے کے ہوتے ہیں۔ کیا بات کہی؟ جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ خرق عادت ایک نیا ورڈ ہے، تو اس کو بھی جان لیتے ہیں کہ خرق عادت ہے کیا۔ تو یہ ہوتا ہے معمول کے خلاف چیز ہونا، یعنی جو چیز ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے چیز ہونا، یہ ہے خرق عادت۔ ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے، خرق عادت ہونے میں مثل معجزے کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ارہاس کہا جاتا ہے، یعنی جو ولادت سے پہلے جو معجزات ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ تاسیس و تمہید کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے بنیاد رکھنا، یعنی شروعات کرنا، ابتدا کرنا، اور ابتدار بات یعنی کسی موضوع کی تمہید یا تعریف یا اس کی تعارفی گفتگو کہہ لیجیے، تو یہ ہوتا ہے تاسیس و تمہید، یعنی تعارفی گفتگو جو ہوتا ہے، بنیاد رکھنا، ابتدا رکھنا، ابتدار بات، کسی موضوع کی تمہید یا تعارفی گفتگو، یہ اس معنی میں آتا ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی کہ محدثین کی اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا۔
یہ ابرہا کون تھا؟ تو ابرہا یمن ملک کا حاکم گورنر مقرر ہوا. اس کے بعد اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کے مثل یعنی جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب کے لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت اور شوکت سے مرعوب ہو کر یعنی مائل ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگے. تو یہ دیکھیے کہیں پہ آپ کو کلیسا لکھا ہوا ملے گا اور کہیں پہ جو معرف القرآن تھا یہاں پہ کنیسا تھا. تو دو ایک ہی چیزیں ہیں، کنیسا یا کلیسا. اب کنیسا جو ہے اس کا نام تھا القلیس. عربی میں جو کلیسا ہے نا وہ چرچ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں پہ آپ کو کنیسا لکھا ملے گا نون کے ساتھ اور کہیں پہ کلیسا ہے. تو کلیسا عربی میں چرچ، تو اس نے چرچ ہی تو بنایا تھا، گرجا گھر. تو اس کا اصل نیم کیا تھا؟ القلیس. ٹھیک ہے، کسی کو لکھنے میں پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے آپ کو گروپ میں. تو اس نے کیوں بنایا تھا کہ یہاں اتنا بنایا کہ تاکہ وہ لوگ اس پہ مائل ہوں اور بجائے حج کرنے کے مکہ مکرمہ جانے کے اس کنیسہ میں جانے لگے. اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا ہے کہ اس کی بلندی نیچے سے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اتنا وہ اونچا تھا کہ نیچے سے کھڑا ہوا جو شخص ہے وہ اوپر نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اور اس کو سونے اور چاندی سے کیا کیا؟ ڈیکوریٹ کیا اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا. پلیز میوٹ کر لیجئے پلیز، کیونکہ بہت سے لوگ نوٹ کرتے ہیں اور بعد میں مجھ سے کوشچن کرتے ہیں اور بہت سے لوگ سننے والے ہیں. تو پلیز آپ کسی کو ڈسٹرب مت. بہت سارے کو ہوسٹ بنائے ہیں، پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ. آپ میوٹ کر دیجئے. لا حول ولا قوة بسم اللہ من الشیطان. تو کیوں بنوایا تھا؟ نیچے سے کھڑا ہوا آدمی اس پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے اسے ڈیکوریٹ کرایا. پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہیں جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے. یمن سے اب کوئی وہاں نہیں جائے کعبہ کے لیے حج کو، وہ کہاں آئے؟ اس کنیسہ میں عبادت کرے. عرب میں اگرچہ جو بت پرستی تھی وہ غالب آ گئی تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی پورا بت خانہ بنائے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے. مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی. اسی لیے جو کچھ قبائل تھے ان میں قریش کا بھی قبیلہ تھا، اس میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی اس میں کر دی. اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی. اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا. تو ابرہا کو جب پتہ چلا، اس کی اطلاع ہوئی، بتایا گیا کہ کسی قریش نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا، یعنی اسے پوری طریقے سے برباد کر دوں گا. ابرہا نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی، یعنی اس سے پوچھا کہ مطلب ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. اپنا تو اجازت مانگی اس سے اپنا خاص ہاتھی، مطلب جو اس کا سب سے خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، ابرہا کے لیے اس نے بھیج دیا.
کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرنے کے بعض روایت میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم ہاتھی تھا، عظیم الشان ہاتھی تھا. تو اس کا نام کیا تھا؟ محمود تھا، اور یہ سب سے عظیم الشان ہاتھی تھا اور اس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، یعنی اس کے مثل کوئی اور ہاتھی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے. کتنے ہاتھی اور بھیج دیے؟ 8 ہاتھی اور بھیج دیے. اور آواز نہیں آ رہی ہے. پلیز میوٹ کر دیجئے. آ رہی آواز یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. آج بہت ڈسٹربنس ہے، کوئی جینٹس بول رہے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی کہ ایک تو ہاتھی وہ محمود تھا اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے. اور ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے. تو یہ تجویز تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیر باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو چلایا جائے، یعنی ہکا دے. تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا. تو یہ تدبیر تھی کہ وہ باندھ کے اور ہاتھیوں کو چلا دیا جائے گا. اب اس میں نوٹ کرتے جائیے گا کیا باتیں بتائی جا رہی ہے. عرب میں جب اس کے حملے کی خبر ہوئی تو سارے عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. یمن کے عربوں میں ایک شخص ذوالنفیر نام تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی. مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ وہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے. تو جب سب سے پہلے جنگ ہوئی تو وہ کیا ہوئے؟ ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے. ابرہہ نے ان کو شکست دے کر اور ذوالنفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ قبیلہ دوسرے قبیلے کے ایک مقام پر پہنچے تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا. تو جب دوسرے قبیلے نے بھی مقابلہ کیا مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو، کیا نام تھا؟ نفیل بن حبیب کو قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا. کس کو؟ نفیل بن حبیب کو، کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے. اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے بادشاہ قبیلے ثقیف، کون سا طائف کا قبیلہ؟ ثقیف، پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کے فتح کے واقعات سن چکے تھے. انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنایا تھا، طائف میں عظیم الشان بت خانہ کس کے نام سے تھا؟ لات منات عزا تھے نا ان کے بت، تو لات کے نام سے بنا کر رکھا تھا. یہ اس کو نہ چھیڑے. کون؟ قبیلے ثقیف نے یہ پیشکش کی. کس نے بنایا تھا؟ قبیلے ثقیف نے لات کے نام کا ایک بت خانہ بنایا تھا کہ یہ کون نہ چھیڑے؟ ابرہہ اس کو نہ چھیڑے، اس کے مقابلہ نہ کرے. انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں. ابرہہ اس پر راضی ہو کر، اس کا نام تھا عبور غال، کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام، کون سا مقام تھا؟ مغمس پر پہنچ گیا.
مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے. جو مغمس تھا وہاں پہ قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے. اٹ مینس جو گراس ہوتی نا اس کو کھا رہے تھے. ابرہا کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے. تو سب سے پہلا حملہ کس پہ کیا؟ جو کیمل تھے، اونٹ تھے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محمد، جو دادا کون تھے؟ عبد المطلب. تو 200 اونٹ کس کے تھے؟ عبد المطلب کے تھے، قریش کے بھی تھے. ابرہا نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیر کو شہر مکہ میں بھیجا. تو جب اونٹ کو گرفتار کر لیا، اس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے. پھر اس نے اپنے ایک سفیر کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے دے کہ ہم سے مطلب ہم یہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈیمولش کرنا ہے. اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا. جب مکہ مکرمہ میں ان کا جو وہ تھا حنیف جو بھیجا تھا داخل ہوا، ان کا جو سپاہی تھا وہ داخل ہوا، تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ بتایا. کس کے پاس بھیجا؟ سب نے عبد المطلب کے پاس بھیجا، اس کا پتہ بتایا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش ہیں. تو عبد المطلب کون تھے؟ سب سے بڑے سردار تھے قریش کے. تو اس نے عبد المطلب سے گفتگو کی، یعنی بات کی، اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا. ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، جو بہت ہی، جس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ، اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیں گے، وہ خود اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہیں. یعنی اس کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے. اور اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ عبد المطلب نے آنسر دیا. ان کا توکل دیکھیے اللہ پہ کہ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو پھر اس نے عبد المطلب سے کہا تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملا دیتا ہوں. جو ابرہہ نے جس آدمی کو بھیجا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابرہہ سے ملاتا ہوں. ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے مطلب وہ اس کو نیک شخص لگے، تو ان کو دیکھ کر اور بہت ہی مطلب باعزت باوقار لگے، تو وہ کیا ہوا، دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بیٹھایا، یعنی اپنے ساتھ بیٹھایا. تو ترجمانیوں سے کہا، یعنی جو اس کے جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ان سے کہا کہ عبد المطلب سے، کیونکہ ہر ایک کی لینگویج نہیں جانتا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا ان سے پوچھو کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا، یعنی عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کرے ہیں ان کو چھوڑ دیں. تو کس چیز کا مطالبہ کیا انہوں نے؟ اپنے اونٹوں کا. ابرہہ نے پھر اپنے جو لوگ تھے ان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو
پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت و عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے یعنی آپ کی باتوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے گا کتنے تھے، 200 کیملز تھے اس کے، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو اس کو لگا کہ انہوں نے کتنی چیپ بات کی، یعنی جو دین نے اسلامی کا سمبل ہے اس کو میں ڈھانے آیا ہوں، یہ اس پہ نہ بات کر کے اپنے کیمل پہ بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو یہ آنسر دیکھیے کتنا اچھا ہے، کتنا اللہ پہ توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ ابرہہ نے کیا کہا کہ تمہارا خدا اس کو یعنی کعبہ کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے سو کرو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار تھے، اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ مطلب بہت سی چیزوں کی انہوں نے پیشکش کی کہ آپ ایسا کر دیں تو پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جو اور سردار ان کے ساتھ گئے تھے، لیکن ابرہہ نے کسی کی کچھ بھی نہ مانی۔ تو پھر کیا کیا، سب چیزوں سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا کی۔ جب عبد المطلب واپس آئے اپنے اونٹ لے کر تو کیا کیا، اللہ تعالی سے دعا کی، بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا کی اور دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ تعالی سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرمائیں۔ اور بہت ہی دل سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کے بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی، اور اپنے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کو لے کر آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ تو جو یہ نفیل بن حبیب جن کو راستے میں ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جائے۔ کس نے کہا؟ نفیل نے کہا ہاتھی کے کان میں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کیا ہوا، بیٹھ گیا۔ ہاتھی بان اٹ مینس میرے خیال سے جو مطلب جو ایلیفینٹ کو لے کے چلتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور اس کو بڑے بڑے جو
اس کو جو ہاتھی مارنے والا کچھ ایک کوئی ہوتا ہوگا انسٹرومنٹ یا جو بھی چیزیں، اسے خوب مارا، اس کو خوب پنش کیا، پر وہ چل کے نہ دیتا تھا. اس کی نوز کے اندر بھی کچھ ڈالا، یعنی بہت طریقے سے کوشش کی، لیکن وہ کسی طریقے سے اٹھتا نہیں تھا، چلتا نہیں تھا. اس وقت ان لوگوں نے اس کو پھر کیا کیا کہ جب چل ہی نہیں رہا تو انہوں نے سوچا کہ یہ چلے گا ہی نہیں، تو پھر یمن کی طرف لوٹنے کے لیے اس کو چلایا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا. پھر شام کی طرف چلایا تو وہ چلنے لگا. پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا. تو وہ مشرق، شمال، جنوب، جدھر چلایا جاتا سب طرف چلتا. لیکن جب اس کو کعبہ کی طرف چلایا جاتا، یعنی مغرب کی طرف چلایا جاتا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ بیٹھ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا. دوسری طرف یہ ہو ہی رہا تھا کہ وہ ہاتھی چل ہی نہیں رہا تھا. دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کے قطار آتی دکھائی دی. تو وہیں جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور. کنکریاں کیسے تھیں؟ چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. یعنی ہر ایک کے پاس کتنے کنکر تھے؟ 3 تھے. ایک ان کی جو بیک ہوتی ہے چونچ میں تھے، اور 2 ان کے ایک ان کے پنجوں میں تھے. اور یہ جو ایک روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طریقے کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے. اور یہ دیکھنے میں کچھ کبوتر سے چھوٹے تھے. ان کے جو پنجے تھے وہ ریڈش تھے، یعنی سرخ تھے، اور ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے. یہ کنکریاں جو ہر ایک کے ساتھ تھی، ان کو ابرہہ کے لشکر پر کیا کیا؟ گرایا. ایک کنکر جو وہ ایسا تھا کہ جیسے ریوالور کی گولی نہیں ہوتی، اس سے بھی زیادہ پاورفل تھا. اور انہوں نے اس ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو کتنے زیادہ سخت تھے، جیسے جو گن ہوتی ہے نا، تو جو اس سے کسی کو مارا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ پاورفل وہ کنکریاں تھے کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو ہول کرتی ہوئی زمین میں چلی جاتی تھی. یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے. صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکر سے ہلاک ہوا. تو کتنا سارے بھاگ گئے تھے، صرف ایک ہاتھی ہلاک ہوا. اور لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ مختلف اطراف میں، یعنی چاروں طرف بھاگے. ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر کر گر گئے. ابرہہ کو چونکہ سخت عذاب دینا تھا تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل گیا کہ اس کا ایک پارٹ، جس کو کہہ لیجیے، گل کے سڑ کے گرنے لگے. اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا، یعنی وہ ایسے سڑتا گلتا ہوا وہ یمن واپس لایا گیا. دارالحکومت صنعاء پہنچ کر، کون سی حکومت تھی اس کی؟ صنعاء میں پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا. کہاں پہ؟ صنعاء میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا. تو یہ کہاں پہ مرا؟ صنعاء میں. ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے. یعنی جو اس محمود کے جو مطلب جو 2 ہاتھی بان، یعنی جو اس کو چلاتے تھے، وہ وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے. اس طرح کی اور یہ جب رہ گئے تو اس طرح سے کہ یہ دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے. محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے. اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سسٹر اسما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اب جو رہ گئے ان کا کیا حشر ہوا مکہ میں، کہ وہ اندھے ہو گئے اور اپاہج ہو گئے، اور ان کو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سسٹر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. تو یہ حشر ہوا ان کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو اچھے سے فالو کرنے والے بنے, اسے توڑنے والے نہ بنے. آمین. یہ مختصر سی تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے میں, کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, درگزر کر دے. آمین. اب اس کی جو دیکھیے, یہ جو آپ نے یہ کون سی سورہ پڑھی ہے؟ سورہ فیل پڑھی ہے نا. تو فیل کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے, لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی. ٹھیک ہے, ہاتھی. اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے, یعنی ٹیکنیکل میننگ جو ہوتی ہے, یہ کون سا اسپیشل ہاتھی ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں ہوا ہے؟ اور اس سے مراد وہ ہاتھی ہے جنہیں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. اور جب اس کا ڈکشنری میننگ آپ دیکھیں گی عربی لغت میں, تو جیسے مطلب ایک بڑا جانور جس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے, تو اس طریقے کا معنی دکھاتا ہے ڈکشنری میں. اب اس کی مورل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں. کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. ہاں السلام علیکم. یہ مطلب یہ وہ والے ہاتھی تھے, یہ جو نارمل ہاتھی ویسے ہاتھی نہیں تھے, یہ بہت ہیوج ہوا کرتے تھے, اب ایگزسٹ نہیں کرتے شاید. بٹ یہ وہ محمد یا محمود کے نام سے جانے جاتے ہیں, یہ والے ہاتھی ہیں. اب سورہ فیل کی مورل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ فیل ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ تو اللہ, فرسٹ ون ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان, یعنی نو پاور از گریٹر دین دا پاور آف گاڈ. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. تو پہلا پوائنٹ جو میرے سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. سورہ فیل سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسان کے صرف پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو ہلاک کر دیا. یعنی اتنے سارے, کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 60,000 کا لشکر تھا, کتنے 9 یا 11 ہاتھیوں کا ذکر آتا ہے. اتنے سارے, کیونکہ ہاتھی بہت پاورفل ہوتے ہیں, اور مکہ میں اس ٹائم تو ہاتھی ہوتے نہیں تھے, تو وہاں سے وہ ہاتھی لائے گئے تھے. تو اتنا بڑا لشکر, اتنا ان کے پاس پیسہ بھی تھا, ان کے پاس سارے ویپنز بھی تھے, جو اس زمانے میں جو بھی چیزیں ہونی چاہیے سب کچھ اویلیبل تھا. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان کو کیسے ہلاک کیا. اتنے چھوٹے سے پرندے جو کبوتر جس کو کہتے ہیں اس سے بھی چھوٹے, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ مطلب جو جس طریقے کا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے کا بھی, اتنی معمولی سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. کہ کسی کو چیٹی سے ہلاک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کسی کو چھوٹے سے پرندوں سے ہلاک کر دیتے ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم تھوڑا سا اچھا کام کیے, کیوں نہیں اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو گئی, کیوں نہیں مجھے سب کچھ مل گیا, کیوں ہم فیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں دے دے, کوئی سب کچھ ظاہر ہی ہو جائے, کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بھی ریوارڈ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. سیکنڈ ہے ظلم کا انجام کیا ہے؟ تباہی ہے. کہیں بھی ظلم, ہر جگہ کا جو انصاف ہوتا ہے اس کے لیے خطرہ ہے. کہیں بھی ظلم, ہر جگہ کے انصاف کے لیے خطرہ ہے. تو ظلم کا انجام کیا ہے؟ تباہی ہے. تو ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ابرہہ نے ظلم کا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. ظلم ہمیشہ
ہارتا ہے، ظلم کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ اور وہ بظاہر ہم جیتتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اچھے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس وقت تک چھوٹ دیے ہے جب چاہے وہ، کیونکہ یہ واقعات اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ لیجئے، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود سب کیسے تباہ ہو گئی۔ تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تھرڈ پوائنٹ آتا ہے تکبر و غرور کی ہلاکت۔ تو غرور تباہی سے پہلے آتا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا pride comes before destruction، تو غرور کب آتا ہے؟ تباہی سے پہلے آتا ہے۔ جب ہم بہت غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ غرور تباہی سے پہلے آتا ہے۔ ابرہہ کو اپنی فوج، ہاتھی اور طاقت پر غرور تھا کہ نہیں تھا؟ تبھی تو وہ وہاں سے لے کے چل دیا۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اشارے سے سب کچھ کیا ہو گیا؟ ہلاک، برباد، سڑ سڑ کے گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کر دیا کھایا ہوا بھوسا، کہ جس کو کوئی بھی، ابھی میں نے بتایا نا کہ بھوسا کیا ہوتا ہے، کہ جانور بھی اور کھایا ہوا جو جانور چیو کرتے ہیں ان کے سائڈ سے نکلتا ہوا رہتا ہے، پھر اس کو کوئی دوسرا اینیمل کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کر دیا۔ تو ہمیں کبھی غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج دیا ہے وہ ہمیں زوال بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین اور مقدس مقامات کی حفاظت خود کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ God protects what he honors۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پروٹیکٹ کرے گا جس کا وہ آنر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن چیزوں کو عزت دیتا ہے ان کی حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی بغیر کسی انسانی فوج کے۔ یعنی انسان تو سب کہاں چلے گئے تھے؟ پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، چلے گئے تھے، تو کوئی کسی انسان نے نہیں کیا، بغیر انسان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ففتھ پوائنٹ آتا ہے اللہ پر توکل اور دعا کی اہمیت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو وہ تمہیں کبھی ناکام نہیں کرتا ہے۔ یعنی when you rely on Allah, he will never fail you۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، وہ ہمیں کبھی ناکام نہیں کرے گا، کبھی فیل نہیں کرے گا۔ تو اللہ پر توکل اور دعا کی اہمیت بھی یہاں بتائی گئی ہے۔ عبد المطلب نے کیسے اپنے پورے گروپ کے ساتھ جا کے دعا کی تھی۔ تو مکہ کے بے بس لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ مدد فرمائی۔ تو ہمیں پہلے رجوع کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی اس کی مورل ویلیوز۔ اب ہم آتے ہیں کوشچن اینڈ آنسر کی طرف۔ فٹافٹ آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکال لیجئے جو نوٹ کرتے ہیں اور اسے نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ سورہ فیل قرآن کریم میں اس کا آرڈر کون سا ہے؟ 105 ہے۔ نزول کے اعتبار سے 19 نمبر پہ ہے، اور ایک رکوع ہے، اور اس میں کتنی آیات ہیں سورہ فیل میں؟ 5 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے میم 19 اور 90۔ جی ہاں، 105 مصحف میں اس کا سیکوینس ہے۔ 19 اور اب آپ لوگ بولیں گے تو ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی، پھر آپ سن نہیں پائیں گے۔ اور 19 نمبر پہ یہ نزول کے اعتبار سے ہے۔ اور کچھ اگر مجھ سے مسٹیک ہو جائے تو گروپ میں میسج کر کے اسے کلیئر کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور
کلیسا کو کا ریئل نیم کیا تھا؟ قلیس، اور اسے کنیسا بھی کہتے ہیں اور کلیسا عربی میں چرچ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابرہا کون تھا؟ یمن کا یمن کا عیسائی برتر تھا جو بعد میں بادشاہ بن گیا. ٹھیک. ہاتھی کا نیم کیا تھا؟ محمود تھا. ہاتھی کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ چل دیتا تھا. چلنے لگتے تھے، اور جب مغرب کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے. جاتا تھا. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آمن کہتے ہیں عربی زبان میں سال کو، اور سنتن بھی سال کو کہتے ہیں. تو آمن جو ہے یہ خوشحالی یعنی آرام اور راحت والے سال کے لیے آتا ہے، اور سنتن مصیبت پریشانی اس لیے آتا ہے. اور دونوں قرآن کریم میں اس میں سورہ اعراف ہے نا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، تو وہاں پر اور ہم نے فرعون والوں کو کس میں کیا؟ پریشانی کی حالت میں، قحط سالی میں. تو یہ جو ہے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں، تو وہاں پہ یہ پریشانی میں سنتن آیا ہے. اور آمن جو ہے ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، یعنی پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگ راحت پائیں گے. وہ سورہ یوسف کی آیت ہے شاید. تو یہ آمن اور سنتن یعنی دو، آمن کس کے لیے آیا ہے؟ خوشحالی کے لیے، اور سنتن کس کے لیے آیا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کے لیے. دو ورڈ ہیں. تو عام الفیل کسے کہا جاتا ہے؟ عام الفیل مطلب ہاتھی والوں کا سال. ٹھیک. اس کے بعد ہے عام الفیل کا واقعہ کس کی پیدائش کے 50 یا 50 ڈیز پہلے ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی الگ روایت ہیں، ایک جگہ پہ میرے خیال سے 1 سال بھی لکھا ہوا تھا، اور کہیں 50 یا 55 ڈیز پہلے ہوا تھا. ابرہا نے کنیسا یا کلیسا یا گرجا گھر جو بھی کوشچن ہو کہاں بنوایا تھا؟ صنعا میں بنوایا تھا. ابابیل کے کیا معنی ہیں؟ تو ابابیل کا معنی جھنڈ ہے. ٹھیک ہے. جھنڈ، گروپ. ابابیل جو ایک چڑیا ہوتی ہے اس کو نہیں کہتے ہیں. ابابیل کا معنی کیا ہے؟ جھنڈ. پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں جو کنکریاں تھی وہ کس کے برابر تھی؟ تو وہ چنے یا مسور کے برابر تھی. چنا جو گرامس ہم لوگ کھاتے ہیں رمضان میں، مسور جو وہ پنکش ریڈش جو پلس ہوتی ہے وہ. اور نیکسٹ کوشچن ہے سجیل کسے کہتے ہیں؟ تو سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے جو کنکر ہوتے ہیں، یعنی گیلی مٹی کو جب آگ میں پکایا جاتا ہے نا وہ آواز کرنے لگے کھڑ کھڑ، تو اس سے وہ کیا ہوتی ہے؟ سجیل ہوتی ہے. ابرہا کے لشکر طائف کے قریب پہنچا تو کس قبیلے نے مدد کی تھی؟ ثقیف. ٹھیک ہے. کیا نام تھا؟ ثقیف. سا قاف یا فا. یہ کنکر کیسے تھے؟ یعنی جو پرندوں کے جھنڈ اس پہ پھینکتے تھے، یہ کنکر کیسے تھے؟ بندوق کی گولیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے. نیکسٹ کوشچن ہے یہ کنکر جب دشمنوں کو لگتے تھے تو ان کا کیا حال ہوتا تھا؟ وہ پگھل کر گوشت ان کا دم گل کے گرنے لگتا تھا اور وہ مر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی مثال کس سے دی ہے؟ کس سے تشبیہ کی ہے؟ تو دشمنوں کو، تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اس واقعے سے
ایمان والوں کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ جو پورا اصحاب فیل کا واقعہ بتایا گیا ہے، اس واقعے سے ایمان والوں کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے ظلم و ستم سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد قریب ہے. یعنی کوئی بھی ہم پہ کتنا بھی ظلم کرے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows everything. ابرہہ کی موت کہاں پہنچ کر ہوئی؟ تو صنعا میں پہنچ کر. پرندے کیسے تھے؟ تو پرندے مطلب جو پجن سے بھی چھوٹے تھے. ان کے پاس کتنے کنکر تھے؟ تو 3 تھے. پہلا ان کی بیک میں یعنی چوچ میں تھا، اور 2 ان کے پنجوں میں تھے. تو یہ ہو گیا آپ کا الحمدللہ سورہ فیل مکمل ہو گئی. کلیئر ہے؟ جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس میں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے، اور اس کے بہترین حصے پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. آمین.